بلادری کی آکھے دی کلمہ اس گلے نہیں پڑھتا انہیں آگا بلادری کی آکھے دی تے ساڑھے ایک جہالت ہے ساڑھے وجود کے اندر رچ چکی ہے اس چیز تو اللہ کی ذات نے منع فرمایا کوئی بندہ گناہگار ہوئے وہ توبہ کر گیا ہے اور دوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ توبہ کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اپنا حبیب بنا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے انا حبیب میں انہوں حبیب بنا لیا میں ایدہ دوست بن گیا اور جڑا گناہگار ہوئے تو گناہ تو بعد نہ ہوئے اللہ فرماتا ہے انا طبیب میں اور طبیب بن جانا اللہ ساڑھا طبیب ہے یا نہیں کسی وقت جی اگر انسان سوچے میں نے توبہ دی توفیق دے چھڑی سو تیرا طبیب ہوئے کسی ٹائم جا کے ایچے کو ٹھوکر لگے دی تے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہی بھی توبہ دی توفیق دے چھڑے ساڑھے معاشرے کے اندر ایک آکارت دیا نگاہ وانا دیکھنے آکارت دیا نگاہ وانا کوئی گناہ کر پوے کسی دی ذات ماڑی ہوئے وہ بھی ایسا ذاتاں پاتا سا بنائیاں نے قبیلہ کسی طرح ماڑا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلی چیز منع فرمایا کسی طرح مذاق نہیں اڑاڑا دوجہ حکم کریم رب نے فرمایا کہ کسی تانا نہیں دینا دوجہ اللہ کی ذات نے تیسرا فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بالالقاب کسی نے پیڑے القاب تو یاد کسی نے پیڑے القاب تو یاد مثال دے طور پہ ایک بندہ لنگڑا ہوئے انہوں بندہ آکھے لو لیا ان تکلیف ہو دی یا نہیں ہوئے دی نا ایک بندے دی آنکھاں نہیں انہوں بندہ آکھے انیا تکلیف ہو دی یا نہیں آج اللہ بس رب دے قرآن کے اندر موجود ہے نا وہ اس چیز تو اللہ منع فرما رہا ہے اللہ منع فرما رہا ہے پہلی چیز یہ کسی طرح مذاق نہیں اڑانا دوسری چیز اللہ فرما رہا ہے کہ کسی نے تانا نہیں دینا تیسری چیز اللہ فرما رہا ہے کہ کسی نے ماڑے لقاب تو یاد نہیں کرنا نہیں بلانا کسی نے کوجیاں لقبہ تو نہیں نہ کسی نے سونا بلانا چاہیے ہے میرے آقا دی سنت ہے حضور دا حکم بھی ہے نہ کسی دا بدلا کے تیرا کر کے منہ غلط کر کے نہ بلاؤ سونے نہ تو بلاؤ کسی نے جڑا نہ کسی دا ہوئے سونے نہ تو ذاتاں باتاں دی نفرت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے کسی دا بندہ مذاق نہ اڑاوے تو کسی نے تانا نہ دے وے اگر کوئی گناہ کر لوے آخر تے اللہ دی ذات نے فرمایا کوئی بندہ کسی نے پیڑے لقب تو یاد نہ کرے نہ بلائے کیوں انسان تکلیف ہوئے تھی جڑا بندہ ایک مومن تکلیف دیندہ ہے تو اللہ دا بندہ ہے اللہ نبی دی تکلیف ہوگی کیوں اللہ اپنے بندیاں نال محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں سارا خلاصہ فرمایا رب دی ذات نے کہ جیڑا بندہ انہا چیزاں تو بات نہ آوے کسی دا مذاق بھی اڑائے تانا بھی دے وے کسی نے پیڑے القاب کو بلائے بھی کہ اللہ دی ذات نے فرمایا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ کون ہے جی وہ ظالم ہے لیکن اس سے پیچھے اللہ دی ذات نے ایک لفظ بولیا فرمایا من لم یتب فرمایا جڑا توبہ نہ کرے وہ کون ہے وہ ظالم ہے یہ جو لفظ ہے نا فرمایا من لم یتب ادھا مانا ہے وجہ توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے مطلب یہ ہے کہ انہاں چیزاں تو بعد آجے توبہ کر لے اللہ انہوں معاف فرما دیتا ہے ظالم ہوئے جیڑا توبہ نہ کرے تو جیڑا انہاں چیزاں تو بعد آجے توبہ کر جائے وہ ظالم نہیں تو آئی دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بغیر صورتوں سماشے دے اندر ساڑھے وجود دے اندر میرے تو لاکے ہر بندے دے اندر عادتیں اور بریاں نے جنہ تو رب دی ذات نے منع فرمایا ہے قرآن دے اندر دو لفظان دے اندر سارے بیان دا جو خلاصہ بیان کرا تو اللہ دی ذات نے یہی فرمایا ہے کہ کسی دا مذاق
نہ اڑائیو اللہ فرماتا ہے کسی تانا نہ دے وہ اللہ کی ذات نے فرمایا میں کسی نے پیڑے تے ماڑے لگاؤ کی یاد نہ کرو تو جڑا توبہ نہ کرے اللہ نے وہ ظالم ہے جڑا توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے تو امام الانبیاء غلاموں ذرا توجہ فرماؤ آخری نقطہ عرض کر رہا اللہ رب العزت نے ایک مومن دی عزت بیان فرمائی اس آیت کے اندر اللہ کی ذات نے ایک مومن دی شان بیان کی ہے مومن دا ذکر فرمایا کہ مومن کیا صفتہ نے مومن مذاق اڑان واسطے نہیں مومن تانے واسطے نہیں برے القاب نہ بلان واسطے نہیں مومن بڑی شان والا ہے کہ جے تواڈی میری رب نے یہ شان رکھی ہے تو سوچو جے واسطے رب نے کائنات بنائی ہے رب نے اس محبوب نو کتنا کو مقام عطا فرمایا سبحان اللہ اس محبوب دی کتنی کو عزت ہے جی کوئی بندہ کعبہ شہید کرن دا ارادہ کر لے ٹھیک خیال ہے خاموش رہو دے وہ کوئی بندہ کوئی بادشاہ ارادہ کرے گا سان کعبہ شریف شہید کر چھڑنا اعلان کر دے گے تو خاموش رہو دے ٹھیک نہیں خاموش رہو دے احتجاج کریں گے پھر واسط لگے گا جیرے جیرے وہ جا کے جنگ بھی لڑے گا جیرے حکومتاں نے قانون نے حکومتاں تے ساڈا واسطے کہ اپنی زبان نال مذمت کریں گے تو میں بشرطی آنا کوئی مومن جدہ وس چل جے اتنے پہنچے تکن تے وہ جنگ تو بھی بعد نہیں آوے گا کہ خانے کعبے دی حرمت ہے اور حق بنتا ہے کہ مومن دے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے پیسہ دی نموز کی حفاظت کرنی ہے کعبے دی تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھا گیا نا کہ خانے کعبے دی جتنی بھی عزت ہے جتنی بھی توقیر ہے جتنا بھی مقام ہے جتنی بھی حرمت ہے میرے محبوب دے پاک جوڑیاں دا صدقہ ہے یہ حضور دی وجہ نال کعبے دا مقام ہے حضور دی وجہ نال کعبے دی عزت و حرمت ہے جدوں اپنے بچیاں نو اس چیز دی رغبت دلانا اور اس چیز کی تربیت کرنا جو دور آ گیا ساتھ تے فرض ہو چکیا ہے انفرادی طور تے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنے بچیاں سمجھانا بچیو اللہ دی ذات نے سن اس محبوب دا امتی بنایا جنہ ورگا کائنات دے اندر اور کوئی نہیں تو جدوں حضور دی حرمت دی گل آوے نموس رسالت دی گل آ جاوے ختم نبوت دی گل آ جاوے تو پھر انسان اپنی جان تو گریز نہ کرے اپنی جان تو بچ کے نبی دی ناموس دی حفاظت کرنے واسطے کھڑا ہو جائے ایک مومن دا حق مومن دا فرض ہے اور جس طرح کلمہ ضروری ہے ایمان دے واسطے ایمان دے واسطے کلمہ ضروری ہے حضور دی محبت ضروری ہے اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی مرنا بھی حضور نہ آخری نبی مرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جنہ کلمہ کہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے آخری نبی نہیں منیا تو اس کلمے نہ کوئی فائدہ نہیں حضور دی نام سوچو جڑا رب اپنے کسی عام بندے دی تذلیل نہیں ہون دیندا اور میری تو آٹی گال ہو رہی اس نے جڑا میں بیان کیتا ہوں تکڑ ایک کوئی قوم کسی قوم دا قوم دی وجہ نال مذاق نہ اڑائے کسی تانا تنی نہ کرے کسی ماڑے لفظاں نال نہ بلائے اڈنگا سدھا کسی ناڑا ہے تو رب دی قدرت ہے نا کہ جے مومن دی رب عزت کر رہا فرما رہا ہے پر جیڑا بندہ توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے جیڑا محبوب کی نموز سے بارے گل آوے تے بولے ہی نہ ہو کون بے ایمان ہو سکتا جی وہ کنا کو بڑا ظالم ہوئے دا یہ عام بندیاں دی گل ہے تو معلوم ہویا رب دی ذات نے اپنی مخلوق دے وچوں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اس انسان نال رب نے محبت کی تھی اس مومن دی عزت دا پارا دینے ہویا رب نے فرمایا وقتی سے میرے انسان دے دل نے ٹھیس نہ پجائے ایک بندہ بھی دوجے بندے دے دل نے تکلیف نہ دے وے کسی عمد دی تکلیف نہ دے وے نہ تن نہ دے کے نہ مذاق اڑا کے نہ کوئی ماڑا لقب استعمال کر کے فرمایا جیڑا بھی ایسا کرے گا وہ ظالم ہے پر وہ ظالم نہیں جڑا توبہ کر جاوے اس طرح سوچو جے رب نے ساڈی عزت دا ایک مقام رکھیا تو رب نے اپنے محبوب کی عزت دا کتنا مقام رکھیا حضور دی عزت دی گل آوے
تو پھر اپنی ذات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنہ دی جان نہ زیادہ حق میرے نبی دا ہے۔ مومنوں تو اڈی جان ہوتے سب نو زیادہ کلا کے اللہ دے نبی دا ہے۔ آقا علیہ السلام دی ذات الگ ہے، اللہ دی ذات الگ ہے، اللہ دی ذات الگ ہے، حضور دی ذات ذاتاں کتنیاں نے؟ ذاتاں کتنیاں نے؟ دو۔ لو جی گل مک گئی، میری عزت اللہ دی عزت نہیں، تہاڈی عزت اللہ دی عزت نہیں، ایک دوجے دی عزت دا تحفظ کرنا سانو حکم رب نے دیتا ہے، پر تساں کسے نے دی تذلیل نہیں کرنی۔ لیکن اللہ دی ذات نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سبحان اللہ، کی فرمایا؟ میری اطاعت کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا حدیبیہ جنہ بیعت کی نا صحابہ پاک نے بیعت الرضوان جنہوں آکھا جاندہ ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا محبوب جے تواڈے ہاتھ بیعت کرے سن انہاں تواڈے ہاتھ نہیں بیعت کی نہ کیونکہ میرے ہاتھ بیعت کی۔ سبحان اللہ، حضور دی عزت اللہ دی عزت ہے، حضور دی عزت ہے اللہ دی عزت ہے۔ ذاتہ الگ نے، ذات کے اندر فرق ہے پر بات کے اندر فرق ہے، بات کے اندر فرق ہے۔ جو محبوب دیوے اللہ قرآن کے اندر فرماتا وہ للہ ہے، جیدے تو یار منع کرے دے تو منع ہو جائے، رک جاوے ہے، جتے جو رب دا محبوب عطا فرما دے اللہ فرما رہا ہے جو میرا یار دیوے وہ للہ جیدے تو منع کرے رک جاؤ۔ یعنی کہ ذاتہ الگ نے، ذات الگ ہے، او حقیقی رب ہے، اے عبد نے، او پیدا کرن والا ہے، او خالق ہے، اے مخلوق نے، لیکن ذاتہ الگ ضرور نے لیکن بات الگ نہیں۔ سمجھ آ رہی بات دی؟ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار سن ایک دوجے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دلاں دے اندر جڑے ساڈے بغض تے نفرتاں تے جڑی حقارت دیاں نگاہاں نال جس مومن وینیا اس تو پناہ عطا فرمائے۔ اللہ حضور دے ہر امتی نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان تو بڑھ کے آقا علیہ السلام کی عزت اور حضور دے نماز تے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔